بسم اللہ والحمد للہ۔ الصلاة والسلام على ابی القاسم محمد بن عبداللہ خاتم النبیین۔ تصور کریں کہ ایک ایسی آواز ہے جو روزانہ دن میں 5 مرتبہ ہماری فضاؤں میں گونجتی ہے۔ ہم اس قدر اس کے عادی ہو چکے ہیں کہ بسا اوقات یہ بس پس منظر کا ایک عام سا حصہ محسوس ہوتی ہے۔ ہاں بالکل، ایک روٹین سی لگتی ہے ہمیں۔ بالکل، لیکن کیا ہو اگر ہمیں یہ معلوم پڑے کہ یہ بظاہر سادہ سی پکار دراصل نادیدہ دنیا میں، یعنی خاص طور پر جو منفی اور شیطانی قوتیں ہیں، ان کے لیے ایک تباہ کن الیکٹرو میگنیٹک پلس یا پھر کسی شدید زلزلے کا کام کرتی ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی حیران کن زاویہ ہے۔ تو آج کے اس تفصیلی مطالعے میں ہم محض اذان کے الفاظ یا اس کی ظاہری اہمیت پر بات نہیں کر رہے، بلکہ مستند حوالوں سے ہم اس نادیدہ دنیا کی باقاعدہ حیاتیات اور نفسیات کو ڈیکوڈ کر رہے ہیں۔ ہم اس پہلو کو سمجھیں گے کہ آخر ایک آواز کائنات کے سب سے بڑے شر پر اس قدر شدید جسمانی اثر کیوں ڈالتی ہے۔ یعنی ہم اس پوری سائنس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے جو اس عمل کے پیچھے کار فرما ہے۔ جی بالکل، اور جب انسان اس کائنات کی وسعت، ان دیکھی طاقتوں کے نظام اور اپنی بشری کمزوریوں کا بغور مشاہدہ کرتا ہے تو دل میں گہری ہیبت طاری ہوتی ہے، جس پر میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ استغفر اللہ۔ صحیح بات ہے، یہ واقعی ایک ایسا زاویہ ہے جو کسی بھی انسان کے سوچنے کے انداز کو یکسر بدل سکتا ہے۔ ہم عموماً روحانی دنیا کو محض غیر مادی، دھندلے سائے یا خیالی تصورات تک ہی محدود کر دیتے ہیں۔ ہاں، ہمارا ذہن بس اسی حد تک جاتا ہے۔ لیکن آج جن شواہد پر ہم بات کرنے والے ہیں نا، وہ بتاتے ہیں کہ نادیدہ دنیا کا ایک باقاعدہ نظام ہے، ان کا ایک رد عمل ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ حق کی آواز کے سامنے وہ کس قدر بے بس ہیں۔ یہ محض کوئی عقیدے کی بات نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل مافوق الفطرت سائنس ہے۔ بالکل، اور اسی سائنس کو سمجھنے کے لیے سیدھا اس حیران کن واقعے کی طرف چلتے ہیں جس نے مجھے یہ سب کھوجنے پہ مجبور کیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ایک مشہور حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے۔ جی، اور بہت شدت سے بھاگتا ہے۔ ہاں، اور اس شدت خوف سے بھاگتا ہے کہ اس کی باقاعدہ ہوا خارج ہوتی ہے، یعنی روایت میں ذرات کا لفظ استعمال ہوا ہے تاکہ وہ اذان کی آواز نہ سن سکے۔ اب ایک لمحے کے لیے یہاں رکتے ہیں۔ یہ ایک بہت ہی عجیب اور حد درجہ جسمانی نوعیت کی تفصیل ہے۔ بالکل، سننے میں کافی حیران کن لگتی ہے۔ تو جب کوئی اس پہ غور کرے تو فوراً ایک الجھن پیدا ہوتی ہے کہ کیا اسے بالکل اس کے ظاہری، حقیقی اور جسمانی معنوں میں لیا جائے یا پھر یہ محض شدت خوف کو بیان کرنے کا ایک استعارہ ہے۔ مطلب جیسے کوئی انسان شدید خوفناک آواز سے بچنے کے لیے کانوں پر ہاتھ رکھ کر بدحواس ہو کر بھاگتا ہے۔ یہ بہت ہی منطقی نکتہ ہے آپ کا، اور خوش قسمتی سے کلاسیکی علماء کرام نے اس پر بڑی گہرائی سے بحث کی ہے۔ قاضی عیاض اور علامہ طیبی کے تجزیات کو دیکھیں تو دونوں رخ واضح ہو جاتے ہیں۔ اچھا، تو پہلے استعاراتی پہلو کی بات کرتے ہیں۔ جی، تو علامہ طیبی کا ماننا ہے کہ یہ دراصل ایک انتہائی گہری تشبیہ ہے۔ جب اذان کی پاکیزہ اور ہیبت ناک آواز گونجتی ہے نا، تو شیطان اس حق کی آواز کو دبانے کے لیے خود ایک انتہائی قبیح اور بری آواز پیدا کرتا ہے۔ اوہ، مطلب ایک خوبصورت دھن کو خراب کرنے کے لیے بے سرا شور مچانا۔ 100% ایسا ہی ہے، اور مسلم شریف کی ایک اور روایت میں اسی کیفیت کو حساس کے لفظ سے بیان کیا گیا ہے۔ حساس؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے انتہائی تیز دوڑنا۔ یہ دراصل اس کی شدید گھبراہٹ اور بدحواسی کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، استعاراتی پہلو تو بالکل سمجھ میں آتا ہے کہ وہ روحانی شور مچاتا ہے، لیکن قاضی عیاض کا ظاہری حقیقت کے حوالے سے کیا موقف ہے؟ کیا واقعی اس کی کوئی بایولوجی یا فزکس ہے؟ یہیں سے تو گفتگو اپنے سب سے پراسرار موڑ میں داخل ہوتی ہے۔ قاضی عیاض بڑی صراحت سے فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو بالکل اس کے ظاہری اور لفظی معنوں پر بھی محمول کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، یعنی لفظ بلفظ سچ؟ بالکل، اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جنات اور شیاطین کوئی خیالی کہانیاں یا محض انرجی نہیں ہے، وہ باقاعدہ ایک جسمانی وجود رکھتے ہیں۔ تو کیا ان کا بھی ہماری طرح کوئی میٹابولک نظام ہوتا ہے؟ جی ہاں، بالکل ہوتا ہے۔ جب ہم جنات کی حیاتیات کا مطالعہ کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ انسانوں کی طرح کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اور ان کا فضلہ بھی خارج ہوتا ہے۔ ایک منٹ،
یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل ہے، یعنی ان کا اپنا ایک مکمل ایکو سسٹم ہے جو ہمارے ساتھ متوازی چل رہا ہے۔ بالکل متوازی چل رہا ہے۔ احادیث سے ثابت ہے کہ ہڈیاں اور گوبر ان کی اور ان کے جانوروں کی خوراک ہیں، اور سب سے اہم بات ان کی رہائش کی جگہیں ہیں۔ وہ نجاست کی جگہوں یعنی غلاظت کے ڈھیروں اور بیت الخلاء جیسی جگہوں پر رہتے ہیں۔ واقعی یہ تو بہت ہی ناپاک ماحول ہے۔ اور ذرا اس کی نفسیاتی سائنس کو جوڑیں۔ جب کسی بھی جسمانی وجود پر ایک شدید اور غیر متوقع خوف طاری ہوتا ہے تو اس کے اعصاب کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کا اپنے جسمانی افعال پر سے کنٹرول بالکل ختم ہو جاتا ہے۔ شیطان کے ساتھ اذان سن کر ہو بہو یہی ہوتا ہے۔ ارے واہ، یعنی خوف سے اس کا نروس سسٹم فیل ہو جاتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ حق کی مطلق پاکیزگی جب اس نجاست پسند وجود سے ٹکراتی ہے تو یہ حالت حقیقتاً پیدا ہوتی ہے، اور جب ہم ان غلاظت بھری جگہوں اور شیطانی اثرات کی ہولناکی پر غور کرتے ہیں نا اور ان سے پناہ مانگتے ہیں تو بے اختیار دل سے نکلتا ہے استغفر اللہ۔ واقعی یہ تو ایک انتہائی خوفناک منظر کشی ہے۔ ہم جس آواز کو محض ایک پکار سمجھ رہے ہیں وہ تو نادیدہ دنیا میں کسی ہلاکت خیز ہتھیار کی طرح کام کر رہی ہے۔ جی بالکل۔ اب جب کہ یہ واضح ہو گیا کہ وہ بھاگتا ہے اور فرار کی جسمانی کیفیت کیا ہے، تو ایک اور سوال ذہن میں ابھرتا ہے کہ وہ آخر کتنی دور بھاگتا ہے؟ کیا بس تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتا ہے؟ اس کا جواب ہمیں مسلم شریف کی روایت میں ملتا ہے، جہاں باقاعدہ مقام کا تعین کیا گیا ہے۔ وہ بھاگ کر روحا نامی مقام تک چلا جاتا ہے۔ روحا؟ یہ مدینہ منورہ سے کتنا دور ہے؟ یہ تقریباً 36 میل کا فاصلہ ہے۔ وہ میلوں دور اس حد تک بھاگتا ہے جہاں تک اذان کی لہریں نہ پہنچ سکیں۔ یہ کوئی معمولی پسپائی نہیں، ایک مکمل سرنڈر ہے۔ 36 میل؟ یہ تو باقاعدہ ایک میراتھن دوڑنے والی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے یہ کوئی وقتی چونکنا نہیں ہے، یہ ایک طے شدہ رد عمل ہے۔ لیکن کیا وہ جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے؟ علامہ ابن حجر اس کے پیچھے کیا محرکات بتاتے ہیں؟ علامہ ابن حجر نے اسے بڑی باریک بینی سے ڈیکوڈ کیا ہے۔ وہ 4 نفسیاتی وجوہات بتاتے ہیں۔ پہلی وہی کہ وہ جان بوجھ کر شور مچاتا ہے تاکہ اذان نہ سن سکے۔ دوسری وجہ انتہائی دلچسپ ہے اور وہ ہے استخفاف۔ استخفاف یعنی مذاق اڑانا؟ جی، وہ بے وقوفوں کی طرح اذان کی بے ادبی کرنے اور مذاق اڑانے کے لیے یہ حرکت کرتا ہے۔ یعنی یہ اس کا تکبر ہے، جب وہ حق کا سامنا نہیں کر پاتا تو خفتت مٹانے کے لیے مذاق اڑاتا ہے، بالکل کسی ہارے ہوئے انسان کی طرح۔ درست کہا آپ نے، اس کا غرور اسے جھکنے نہیں دیتا۔ تیسری وجہ وہ بتاتے ہیں کہ شاید یہ جان بوجھ کر نہ ہو، بلکہ اذان کے جلال سے اس پر اتنا شدید خوف طاری ہو جاتا ہے کہ وہ حواس کھو بیٹھتا ہے۔ ہاں، جیسے ہم نے نروس سسٹم والی بات کی تھی۔ اور چوتھی اور سب سے گہری وجہ یہ ہے کہ وہ دراصل نماز کی پاکیزگی اور طہارت کا مقابلہ اپنی ناپاکی اور گندگی یعنی حدث سے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ حق کی لہروں کے خلاف غلاظت کا ایک فریکوینسی جیمر بنانا چاہتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک بہت بڑا نفسیاتی کھیل ہے۔ وہ اپنی گندگی کو بطور ڈھال استعمال کر رہا ہے۔ لیکن اس آواز میں، اذان میں آخر ایسی کون سی فریکوینسی ہے؟ بظاہر تو یہ صرف کچھ کلمات ہیں۔ یہیں پر ہماری سوچ کو وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ اذان محض ایک اعلانیہ آواز نہیں ہے، یہ کائنات کے حقائق اور مکمل اسلامی عقائد کا ایک انتہائی طاقتور نچوڑ ہے۔ بالکل، اس کی ابتدا ہی اللہ اکبر سے ہوتی ہے۔ جی، کائنات کی سب سے بڑی سچائی سے، جس میں ہر دوسری طاقت کی نفی ہے، پھر توحید کا اقرار ہے، پھر رسالت کی گواہی اور پھر فلاح کی دعوت۔ یہ کامل ایمان کا وہ جامع اعلان ہے جس کی سچائی کی تپش کو شیطان برداشت نہیں کر سکتا۔ یعنی وہ ایک مکمل تھیولوجیکل مینیفیسٹو کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے۔ اس کی بے بسی اور پھر اس کی ڈٹھائی دیکھ کر واقعی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ یہ سوچ کر حیرت ہوتی ہے کہ کائنات کا اتنا بڑا شر جو انسانوں کو گمراہ کرنے کا دعویٰ کرتا ہے، وہ ایک خالص پکار کے سامنے ریت کی دیوار ہے۔ اللہ کی پناہ اور اس کی عظمت کے اعتراف میں زبان سے یہی نکلتا ہے، استغفر اللہ۔ بے شک وہ حق کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن دیکھیے، یہاں پر ایک ایسی بات ہے جس نے مجھے سب سے زیادہ الجھا دیا ہے۔ ایک ایسا تضاد ہے جو بظاہر سمجھ نہیں آتا،
اور میں چاہوں گا کہ ہم اسے ذرا تفصیل سے سلجھائیں۔ جی ضرور بتائیں، وہ کون سا تضاد ہے؟ دیکھیے، ایک طرف تو ہم پوری تفصیل سے بتا رہے ہیں کہ شیطان اذان سن کر 36 میل دور بھاگ جاتا ہے اور اقامت پر پھر بھاگتا ہے، لیکن جب اصل نماز شروع ہو جاتی ہے، جو کہ اذان سے کہیں زیادہ بڑی عبادت ہے، تو وہ واپس آ جاتا ہے۔ ہاں، یہ بہت شاندار سوال ہے۔ ہے نا؟ واپس آ کر انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ فلاں کام یاد کرو۔ اگر اسے پاکیزگی سے اتنی ہی نفرت ہے تو اسے تو نماز شروع ہونے پر ہمیشہ کے لیے غائب ہو جانا چاہیے تھا۔ وہ میراتھن دوڑ کر واپس کیوں آتا ہے؟ سچ کہوں تو جب علامہ ابن الجوزی نے اس تضاد کا تجزیہ کیا ہے نا، تو پڑھ کر انسان ان کی علمی گہرائی پر دنگ رہ جاتا ہے۔ انہوں نے اس معمے کی 2 شاندار وجوہات بتائی ہیں۔ پہلی وجہ براہ راست انسانی نفسیات سے جڑی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ اذان اور نماز کے فرق کو سمجھیں۔ اذان ایک خالص اعلان ہے، اس میں ریاکاری یا دکھاوے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ مؤذن محض ایک سچائی کا اعلان کر رہا ہے، صحیح۔ اس میں انسان کی اپنی غرض شامل نہیں ہے۔ بالکل، اس خالص پن سے شیطان مایوس ہو جاتا ہے کہ یہاں اس کی دال نہیں گلے گی، اس لیے بھاگ جاتا ہے۔ لیکن نماز میں انسان کا اپنا عمل اور نفس شامل ہو جاتا ہے۔ نماز میں خیالات بھٹک سکتے ہیں، غفلت کا امکان ہوتا ہے۔ اوہ، تو جہاں انسانی کمزوری کی گنجائش نکلتی ہے وہ وہاں حملہ ور ہوتا ہے۔ جی، وہ آذان کے خالص پن سے ہار مانتا ہے، مگر نماز میں اسے ہمارا دھیان بھٹکانے کا موقع مل جاتا ہے۔ یہ تو ایک زبردست نفسیاتی پہلو ہے، لیکن آپ نے دوسری وجہ کا ذکر بھی کیا تھا، وہ کیا ہے؟ دوسری وجہ ایک قانون ہے، جسے ہم گواہی کا قانون یا دی وٹنس رول کہہ سکتے ہیں۔ احادیث کے مطابق مؤذن کی آواز جہاں تک پہنچتی ہے، اس حد میں موجود جو بھی جن، انسان، درخت یا پتھر اسے سنتا ہے، وہ قیامت کے دن مؤذن کے حق میں گواہی دے گا۔ ارے واہ، یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ اب آپ اس کائناتی عدالت کا تصور کریں۔ شیطان باقاعدہ جنات کی ایک قسم ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اگر وہ وہاں کھڑا رہا اور اذان سن لی تو قیامت کے دن اسے اللہ کی عدالت میں کھڑے ہو کر ایک مومن کے حق میں گواہی دینی پڑے گی۔ وہ اس گواہی سے بچنے کے لیے بھاگتا ہے۔ واہ، میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ یعنی وہ صرف آواز سے نہیں ڈر رہا، وہ مستقبل کی پیشی سے بھاگ رہا ہے کہ کہیں اس کا نام تصدیق کرنے والوں میں شامل نہ ہو جائے۔ بالکل، وہ اس مجبوری سے بھاگتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ قیامت کے دن ہر ذرہ گواہی دے گا۔ اس کائناتی عدالت اور حساب کتاب کی ہیبت کا تصور ہی دل دہلا دینے والا ہے۔ اس کڑے حساب اور انسان کی بے بسی کے احساس پر ایک بار پھر دل سے نکلتا ہے، استغفر اللہ۔ بے شک، وہ دن بہت بھاری ہوگا۔ اچھا، اب گفتگو کا دائرہ تھوڑا موڑتے ہیں۔ ہم نے شیطان کی فرار کی بات کی، لیکن اگر ایک اذان میں اتنی زبردست طاقت ہے تو اس مؤذن کا روحانی اور آخری مقام کتنا بلند ہوگا جو یہ پکار لگاتا ہے؟ یہ ایک بہت خوبصورت ربط ہے۔ ظاہر ہے جو شخص دن میں 5 بار حق کی وہ فریکوینسی پیدا کر رہا ہے، اس کا مقام عام انسانوں جیسا تو نہیں ہو سکتا۔ احادیث میں ذکر آتا ہے کہ قیامت کے دن مؤذنین کی گردنیں سب سے لمبی ہوں گی، یعنی اطول الناس اعناقاً۔ ایک منٹ، لمبی گردنیں؟ یہ سننے میں تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ کیا قیامت کے دن ان کی جسمانی ساخت میں کوئی تبدیلی آ جائے گی؟ کیونکہ ظاہری طور پر یہ کوئی اعزاز نہیں لگتا۔ آپ کا سوال بالکل بجا ہے، اور علماء کرام نے اس کی بڑی عمیق تشریحات کی ہیں۔ نضر بن شمیل فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں پر شدید گھبراہٹ ہوگی، وہ اپنے اعمال کے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے۔ ایسے کرب میں مؤذنین کی گردنیں بلند کر دی جائیں گی تاکہ وہ پسینے اور حبس سے محفوظ رہیں اور کھلی فضا میں سانس لے سکیں۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے ہوگا۔ جی، اور دوسری طرف کچھ علماء اسے روحانی حالت سے تعبیر کرتے ہیں، جیسے کوئی شخص رحمت کی امید میں مجمع میں اپنی گردن لمبی کر کے دیکھتا ہے نا، ویسے ہی مؤذنین رحمت کی امید میں بے خوف ہو کر نظریں جمائے ہوں گے۔ ابن العرابی کے نزدیک یہ عربوں کا ایک محاورہ ہے جو سرداری اور عزت کی علامت ہے۔ یعنی یہ کسی جسمانی عجیب و غریب کیفیت کا نہیں بلکہ اعزاز کا ذکر ہے۔ بہت خوبصورت تشریح ہے۔ اور قاضی ایاز نے لفظ آناقن کے بجائے اناقن کی قرات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے، جس کا مطلب ہے جنت کی طرف سب سے تیزی سے جانا۔ آپ اس فضیلت کا اندازہ اس سے لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے دوران جس بستی سے اذان سن لیتے وہاں حملہ روک دیتے۔ یہ امن اور حفاظتی حصار کی علامت ہے۔
کتنی بڑی سعادت ہے۔ ہم روزانہ اذان سنتے ہیں مگر شاید ہی کبھی اس پہلو پر غور کیا ہو۔ اس بلندی مقام کو دیکھ کر اور اپنے روزمرہ کے رویوں کی غفلتوں کا جائزہ لیتے ہوئے سوائے ندامت کے کچھ نہیں بچتا۔ دل پکار اٹھتا ہے، استغفر اللہ۔ سچ کہا آپ نے، ہم اکثر غفلت کر جاتے ہیں۔ اب ذہن میں ایک اور زاویہ ابھرتا ہے۔ کیا یہ نظریہ کہ شیطانی قوتیں حق کی آواز سے بھاگتی ہیں صرف اسلامی روایات تک محدود ہے، یا دنیا کے دیگر صحائف میں بھی اس کا کوئی ذکر ملتا ہے؟ یہ بہت وسیع نظر سوال ہے اور اس کا جواب ہمارے مطالعے کے عالمی تناظر میں ملتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ناپاک ارواح کا پاکیزہ کلمات سے خوفزدہ ہو کے بھاگنا صرف ایک روایت تک محدود نہیں ہے۔ اگر ہم بائبل کا مطالعہ کریں تو وہاں بھی یہی تھیوری کام کرتی دکھائی دیتی ہے۔ اچھا، وہاں کس طرح بیان کیا گیا ہے؟ انجیل لوکا اور انجیل متی میں بار بار ارواح نجسہ یعنی ناپاک ارواح کا ذکر آیا ہے۔ ان میں تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ کس طرح یہ ارواح پاکیزگی کی روشنی کے سامنے چیختی ہیں اور دور بھاگتی ہیں، کیونکہ نور اور نجاست اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ یعنی منفی قوتیں ہر دور میں حق کی فریکوینسی سے خوفزدہ رہی ہیں۔ جی ہاں، اور تیموتھیس کے خط میں ارواح مضللہ کا ذکر ہے، یعنی گمراہ کن ارواح جو لوگوں کو دھوکہ دیتی ہیں۔ اور سب سے حیران کن بات خط کرنتھیوس میں بتائی گئی ہے کہ شیطان خود کو نور کے فرشتے کے روپ میں بھی پیش کر سکتا ہے تاکہ دھوکہ دے سکے۔ اوہ، نور کے فرشتے کے روپ میں؟ جی، اس کا بنیادی ہدف انسان کو طہارت سے دور کرنا ہے، چاہے وہ ڈرا کر کرے یا خوبصورت دھوکہ دے کر۔ وہ مطلق طہارت کے سامنے بکھرنے لگتا ہے۔ شیطان کے ان مختلف بیروپوں اور یاریوں کے بارے میں جان کر واقعی روح کانپ جاتی ہے اور اللہ کی پناہ طلب کرنے کا جذبہ مزید شدت اختیار کر لیتا ہے۔ استغفر اللہ۔ بالکل، انسان کو ہر وقت چوکنا رہنا چاہیے۔ تو آج کے اس تفصیلی مطالعے کو اگر ہم سمیٹیں تو ہم نے دیکھا کہ بظاہر سادہ سی پکار نادیدہ دنیا میں کتنا بڑا زلزلہ برپا کرتی ہے۔ ہم نے جنات کی حیاتیات سمجھی، اذان اور نماز میں شیطان کے رویے کا فرق دیکھا، کائناتی عدالت کی گواہی سے اس کا فرار سمجھا اور مؤذن کا شاندار مقام بھی جانا۔ جی، ہم نے ان تمام پہلوؤں کا بہت گہرائی سے جائزہ لیا۔ اب اختتام پر سننے والوں کے لیے سوچ کا ایک حتمی زاویہ ابھرتا ہے۔ ایک لمحے کے لیے غور کیجیے، اگر صرف ایک بیرونی آواز، صرف نماز کی ایک پکار، کائنات کی سب سے بڑی شیطانی طاقت کو خوف کے مارے 36 میل دور بھاگنے پر مجبور کر سکتی ہے، تو سوچئے کہ جب وہ پکار انسان کے دل میں اتر جائے۔ بالکل، جب وہ توحید کا عقیدہ کسی کے وجود کا حصہ بن جائے تو وہ انسان اپنی روزمرہ کی زندگی کے اندرونی خوف، وسوسوں اور منفی سوچوں کے خلاف کتنی بڑی طاقت بن سکتا ہے۔ ہماری اندرونی کمزوریوں کے سامنے یہ ایک بڑا سوال ہے، اور انسان کی اسی کمزوری کو سامنے رکھتے ہوئے پوری عاجزی سے بس یہی کہا جا سکتا ہے، استغفر اللہ۔ ھذا ما عندی واللہ ورسولہ اعلم بالصواب۔